الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام یا رسول اللہ۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، بلکہ پہلی ملاقات کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت میں نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ اس موقع سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کی نصیحت کی۔ آج کے اس جمعہ میں انہی 6 باتوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس روایت کے اندر بہت سے اہم مضامین ہیں اور بہت سی اہم باتیں ہیں، اور در حقیقت وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل غلط فہمیوں کا باعث ہے، ان باتوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ہوئی تو میں پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی نبی ہے، رسول ہے، اور جس نبی کا چرچا اور جس نبی کی شہرت میں نے سنی ہے یہ وہی نبی ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جس سے ہر آدمی اپنے بارے میں پوچھتا ہے، اپنے معاملے میں مشورہ لیتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں اسی پر وہ عمل بھی کرتا ہے، ہر آدمی ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ایسے آدمی ہیں کہ جن کی باتوں پر سب عمل کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کی باتوں پر سب دل و جان سے قربان ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ فرماتے دوسری مرتبہ پھر میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموتى۔ اے جابر بن سلیم، تم مجھ سے علیک السلام کہتے ہو، علیکہ پہلے لاتے ہو اور السلام بعد میں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ سلام کرنے کا مردوں کو ہے، مردوں کو سلام کیا جاتا ہے تو اس میں پہلے علیکہ آتا ہے، بعد میں السلام آتا ہے۔ زندوں کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے السلام کا لفظ لاؤ، بعد میں علیکہ کا لفظ لاؤ، جیسے السلام علیکم یا السلام علیکہ۔ یہ زندوں کے سلام کا طریقہ ہے۔ مردوں کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو پہلے علیکہ لاؤ، بعد میں السلام لاؤ، تو تمہارا سلام کرنے کا طریقہ غلط ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ جب دوسری بار تم نے سلام کیا تو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ سلام ایسے کیا جاتا ہے، ایسے نہیں کیا جاتا۔ میرے بزرگوں، اس حدیث میں بڑی اہم بات بتائی گئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہم نے شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، ہم کو اگر تھوڑی سی اردو پڑھنے آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے مولانا اور مفتی ہم ہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا گزر گیا تو ہم بھی پڑھے لکھے ہی ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے نہ ہوں۔ اس بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ شریعت کے اندر، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، نہ تو زیادتی برداشت ہے اور نہ کمی برداشت ہے۔ جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا اس کو اس وقت سے بے وقت کرنا بھی غلط ہے، اور جس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا گیا اس کے لیے اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا بھی غلط ہے۔ شریعت ہے یہ، ہمارے گھر کا کھلونا نہیں ہے، ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، خدا اور رسول کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس لیے خدا اور رسول نے جو کہا ہے اس میں نہ تو زیادتی پسند ہے اور نہ اس میں کمی پسند ہے۔ ذرا سوچئے، علیک السلام اور السلام علیکہ دونوں کے معنی ایک ہیں، آپ پر سلامتی ہو، ایک معنی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مردوں کے سلام کا طریقہ علیکہ پہلے لا کر کے ہے اور زندوں کے سلام کا طریقہ السلام پہلے لا کر کے ہے، اس لیے تم زندوں کو سلام کرو تو السلام کا لفظ پہلے لاؤ۔ یہ بتلا دیا گیا کہ شریعت میں منمانی نہیں چلے گی۔ یہی نہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ اور سونے لگو تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا، آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یہ دعا آپ نے بتائی کہ یہ دعا پڑھ لینا کہ میں ایمان لایا اے اللہ اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی اور اس رسول پر، اس نبی پر جو آپ نے بھیجا ہے۔ یہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ میں نے جو دعا تمہیں سکھائی تھی وہ دعا سناؤ، ذرا سنیے، کتنی اہم بات ہے۔ اس صحابی نے جب دعا سنائی تو انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت، یہاں تک تو ٹھیک پڑھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ انہوں نے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ نبی اور رسول دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، فرق اصطلاحی فرق ہے، بلکہ میں آپ کو فرق بھی بتا دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی اور رسول میں بس اتنا فرق ہے، دونوں کو تو خدا ہی بھیجتا ہے، خدا ہی مقرر کرتا ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو الگ سے شریعت دی گئی ہو، الگ سے کتاب دی گئی ہو۔ اس کی واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی جو ان کے بھائی ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کو شریعت ملی، ان کو کتاب ملی، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی۔ دونوں نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مکمل شریعت دی گئی اور ہارون علیہ السلام کو ان کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے نبی بنایا گیا۔ تو نبی تو دونوں ہیں، لیکن رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہے، کیونکہ ان کو الگ سے شریعت نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کا حکم دیا گیا، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو دیکھیے، نبی دونوں ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بھی ملی، نبوت بھی ملی، آپ کو الگ شریعت بھی ملی، الگ کتاب مستقل شریعت ملی۔ تو رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ اس دعا میں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن اس صحابی نے پڑھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اور اچھائی آ گئی، اور بلندی آ گئی، اور اچھا مفہوم ہو گیا، اور بہتر عمدہ مفہوم ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو الفاظ میں نے سکھائے تھے وہی الفاظ بولو۔ فرق نہیں تھا زیادہ، دیکھا جائے معنی کے اعتبار سے تو اور اچھائی آ گئی، معنی میں اور معنویت پیدا ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو الفاظ میں نے سکھائے تھے وہی بتاؤ۔ پتا چلا کہ شریعت کے اندر جو الفاظ مقرر کیے گئے ہیں نہ تو اس میں آپ کو کمی زیادتی کا اختیار ہے، اور جو وقت مقرر کیا گیا، جس عمل کو جس طریقے سے کہا گیا، اس میں کسی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ تو پھر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ مردوں کو نہلانے میں، کفنانے میں، اور مردوں کے مرنے سے لے کر کے دفن کرنے تک میں اپنی مرضی چلائیں؟
شادی بیاہ جو سنت ہے، عبادت ہے، اس میں اپنی مرضی چلائیں، عقیقہ میں اپنی مرضی چلائیں، زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر اپنی مرضی سے جییں، یہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ اور اگر کوئی مولوی آواز اٹھا دے کہ یہ کام غلط ہے تو نیا مسئلہ کا عنوان آتا ہے کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، نیا مسئلہ بتا رہا، میرا باپ دادا یہی کرتا آیا۔ اگر باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں تو یہ جواب تو مشرکین مکہ کا بھی تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ۔ جب نبی نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو یہ غلط ہے تو کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ، ہم نے باپ دادا کو دیکھا یہی کرتے ہوئے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ شریعت میں منمانی نہیں چلے گی، شریعت میں چلے گی وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، جو سمجھا دیا ہے، جو شریعت نے تشریح کر دی ہے، جو مقرر ہے اسی پر عمل کرنا پڑے گا، منمانی کرنے سے شریعت نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سلام اگر مردوں کو کرنا ہو تو علیکہ پہلے آتا ہے، اور زندوں کو کرنا ہو تو السلام پہلے آتا ہے۔ اے جابر بن سلیم، تم سلام اس طرح کرو، السلام علیکہ کرو۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس خدا کا رسول ہوں جو خدا جب تم پریشان ہوتے ہو تو اس پریشانی کو بھی دور کرتا ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہو ڈوبنے لگتے ہو تو وہی بچاتا ہے، اور جب قحط سالی آتی ہے تو وہی خوشحالی بھی دیتا ہے، ہر چیز کا مالک مختار وہی خدا ہے، میں اسی کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا، علماء نے ایک مسئلہ نکالا اس حدیث سے، اور کہا کہ جب کوئی بڑا آدمی آپ کے درمیان آئے، کوئی اللہ والا آئے، دینی اعتبار سے بڑا ہو، مکرم ہو، معظم ہو، تو اس سے نصیحت کی فرمائش کرنی چاہیے کہ کچھ نصیحت کر دیجیے۔ چونکہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نصیحت کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت کی، 6 باتوں کی نصیحت کی، انہی 6 باتوں کے آج کی اس جمعہ میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر بن سلیم، لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا تسبن احدا کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو برا نہ سمجھو۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کے شراب پینے کا عمل برا ضرور ہے، اس کے شراب پینے کے عمل کو آپ برا کہیے کہ شراب پینا برا ہے، لیکن اس آدمی کو برا مت سمجھیے۔ چوری کرنے والا کا عمل چوری کرنا غلط ہے، اس کو برا سمجھیے، لیکن اس چوری کرنے والے آدمی کو برا نہ سمجھیے، اس کو حقیر نہ سمجھیے۔ اس لیے کہ العبرۃ بالخواتیم، انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، جب موت آئے گی تو موت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ تو انسان کے موت پر ہے کہ موت اس کی کس حالت میں آتی ہے، کیسی موت آتی ہے، اچھی موت آتی ہے، بری موت آتی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی کو برا اور کسی کو حقیر، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک چرواہا جو یہودی کی بکریاں چڑھایا کرتا تھا، بکریاں چڑھاتے چڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور صحابہ کرام کے مجمع میں جا کر کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بتلایا کہ ہم لوگ اس طرح سے جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارا سردار کہاں ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا کہ اتنا بڑا آدمی آج اس چھوٹے سے خیمے کے اندر ہوگا، لیکن اندر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بارے میں جو کچھ بتانا تھا بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں دین اسلام کو قبول کر لوں، مسلمان بن جاؤں، تو اس کا مجھ کو صلہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے۔
اس نے کہا کہ یہ بھلا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں ایسا کالا کلوٹھا آدمی، میرے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، میرے جسم سے بدبو ہے، اور اس کے بعد آپ مجھ کو سینے سے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہاری اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا، تمہارے اس بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، اور تم مر کر جنت کے اندر جاؤ گے۔ اس شخص نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بکریاں تم چڑھا رہے تھے یہ یہودیوں کی بکریاں ہیں، جاؤ پہلے اس کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ سوچئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ امانت دار تھے۔ جس قوم سے جنگ ہو رہی ہے اس قوم کا مال مال غنیمت ہے، رکھ سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، تم نے معاہدہ کر رکھا ہے چرانے کا، اور تم نے امانت کے طور پر اس کی بکری رکھی ہے، جاؤ پہلے اس کی بکری واپس کرو، اس کی امانت واپس کرو۔ وہ صحابی جاتے ہیں، واپس کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تم کو نماز پڑھنے کا کہوں، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ روزے رکھواؤں، نہ تم ابھی مالدار ہو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ عبادت تلوار کے سائے میں ہے، جہاد ہو رہا ہے، اگر تم جہاد میں جانا چاہو تو بولو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وہ چلے جاتے ہیں وہ صحابی، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اپنے شہیدوں کو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایک شہید ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ تم نہیں پہچانتے لیکن میں پہچانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا اور ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جنت کے اندر ہے، فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اس کی سیاہی سفیدی بھی بدل گئی، اس کی بدبو خوشبو میں بدل گئی۔ دیکھیے ایک شخص اگر چند لمحہ پہلے مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن چند لمحے کے بعد جب مرتا ہے، اسلام قبول کر کے مرتا ہے، ابھی کچھ عمل نہیں کیا لیکن سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے۔ یہی ہے العبرۃ بالخواتین، انسان کا اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس حالت میں ہے۔ اس لیے کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینا برا عمل ہے، وہ آدمی برا نہیں ہے۔ آدمی کو حقیر نہ سمجھیے، آدمی کو ذلیل نہ سمجھیے، اس کے عمل کو برا سمجھیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دوسری نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کہ کسی بھی نیک عمل کو، چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل ہو، اس کو برا نہ سمجھنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ چھوٹی نیکی بھی ہو اس کو بھی کر گزرو، پتہ نہیں وہ چھوٹی نیکی تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے یہاں معلوم نہیں کون سی ادا اور کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے۔ حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر کئی واقعات، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت جا رہی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک کتا بلک رہا ہے، پیاسا ہے، پینے کے لیے پانی ہے لیکن کنویں کے اندر ہے، وہاں ڈول نہیں کہ وہ پانی نکال سکے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالا۔ فاحشہ عورت تھی، اور اس کتے کو، بلکتے ہوئے کتے کو، تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب عمل دیکھیے، کتا ہے، ناپاک جانور ہے، لیکن اس کو بھی پانی پلایا اور اللہ نے مغفرت کر دی۔ اگر وہ چھوٹا سا عمل وہ عورت یہ سوچ کر نہیں کرتی کہ چلو کتا ہی تو ہے، ناپاک جانور ہے، کون سا اس کو کھلانے پلانے کا ثواب ہے، چلو چھوڑ دو، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چھوٹے سے عمل کو اس نے اہمیت دی اور نہیں چھوڑا، اور اس نے یہ کام کیا اور اس کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ یہی نے ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک بہت بڑے محدث، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ نے جنت الفردوس میں مجھے جگہ دے دی۔ کہا کہ کیا، کس عمل کی وجہ سے، تاکہ میں بھی کروں؟ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں تصنیف و تالیف کا کام کرتا رہا، حدیثیں پڑھاتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نماز پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن مغفرت اللہ نے ایک معمولی سے کام کی وجہ سے کر دی۔ کہا وہ کام یہ ہے کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا، قلم کو دوات کے اندر ڈبویا اور جب نکالا تو قلم کے اوپر جو روشنائی تھی اس کو پینے کے لیے ایک مکھی بیٹھ گئی۔
اور میں نے سوچا کہ مکھی پیاسی ہے، اسے پینے دو۔ جب تک وہ مکھی پیتی رہی میں نے قلم نہیں ہٹایا، جب مکھی پی کر اڑ گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ اب سوچئے عمل کتنا معمولی، ایک مکھی کو پلا دیا روشنائی اور اللہ نے اسی ایک عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے، چھوٹی سی نیکی ہو، معمولی سی نیکی ہو۔ آپ جا رہے ہیں راستے سے، کوئی آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کو نہیں اٹھ رہا ہے، اب آپ سوچیں گے کہ میں گاڑی سے جا رہا ہوں، رک کر کے اس کے بوجھ کو اٹھاؤں، چھوڑو اٹھا لے گا، کوئی بھی کر دے گا، یہ حقیر سمجھنا ہوا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہیں پر نالا ہے، اس میں اینٹ ڈالا ہوا ہے، اس میں کچرا ہے، پانی بہ رہا ہے، راستے پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سوچتے ہیں کیا چھوڑو ہٹاؤ، کوئی بھی کر دے گا، آئے گا تو۔ یہ حقیر سمجھنا ہوا نیکی کو۔ راستے میں کانٹا گرا ہوا ہے، اینٹ گری ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی بھی ہٹا دے گا، جھاڑو دینے والا آئے گا، تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، صاف کر دے گا۔ اگر آپ نے پاؤں سے ہٹا دیا تو کیا ہو جائے گا، معلوم نہیں، اسی سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ لیکن یہاں ایک بات اور بتا دوں، بعض لوگ تقریر کو الٹی بھی سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ کبھی کبھی علماء کی بات کو الٹی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ معمولی سی بات پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ بہت سے الٹی کھوپڑی کے لوگ ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بات پر مغفرت کر دی تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ ارے چلو کسی مکھی کو پانی پلا رہا ہو، کسی کتے کو پانی پلا رہا ہو، مغفرت ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیکی کے کام کو ضائع نہ کریں، جیسے موقع ملے اسے کر لیجیے، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے یا آپ کی نماز پسند آ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ تھوڑا ہنسمکھ مزاج کا آدمی تھا، کھیلتا تھا بچوں سے۔ ایک وزیر کا لڑکا تھا، اس وزیر کے لڑکے کی کان پکڑ کر بادشاہ نے اینٹ دیا۔ جیسے اینٹا تو بادشاہ کا وہ وزیر کا بچہ تھا، الٹ کر اس نے بادشاہ کو گالی دے دی۔ اب جب بادشاہ کو گالی دی تو وزیر نے دیکھا تو سوچا کہ اب تو میری بیٹے کی گردن جائے گی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا شروع کیا اور دکھانے کے لیے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے بیٹے نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اس کی جان لے لیجیے آپ، میں اس کی جان آپ کے لیے حلال کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس بچے کی پرورش کی جائے گی اور میرے خزانے سے پرورش ہوگی، اسے پڑھایا لکھایا جائے گا، اس کا سارا خرچ میں برداشت کروں گا، اس لیے کہ یہ بچہ غیرت مند ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ یا کون ہے، میں نے کان پکڑا، اس نے پھٹ سے گالی دے دی، اس کے اندر ایک خوبی ہے، یہ غیرت مند ہے، اگرچہ گالی دیا ہے لیکن ہے غیرت مند، اس کی پرورش میں کروں گا۔ بادشاہ نے اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بادشاہ کو گالی دینے سے بادشاہ نے وزیر کے بچے کے لیے وظیفہ جاری کر دیا، تو چلو میں اپنے بچے کو بھی کہتا ہوں جاؤ بادشاہ کو گالی دے دو اور میرے بچے کو بھی وظیفہ مل جائے گا، تو یہ سب سے بڑی حماقت ہے، پاگل پنتی ہے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ بادشاہ اس کو بھی وظیفہ دے دے، ہو سکتا بادشاہ اس کی گردن بھی اڑا دے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو واقعے میں نے بیان کیے، اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے، موقع ملے تو اسے ضرور کر لیجئے۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ نماز روزہ چھوڑ دیجیے اور مکھی کو پانی پلا دیجیے، کتے کو پانی پلا دیجیے، مغفرت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کا وہ عمل اللہ کو پسند آئے نہ آئے، نماز ہی آپ کی پسند آ جائے، روزہ ہی آپ کی پسند آ جائے، تو اس لیے ہر عمل کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں ایک قانون ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ نیکی کا پلڑا اگر جھک جائے گا تو جنت میں جائیں گے، برائی کا پلڑا جھک جائے گا جہنم میں جائیں گے، دونوں پلڑا برابر ہو جائے گا تو آراف میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور آپ کی نیکیاں بڑھ جائے اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کسی برائی کو بھی آپ چھوٹی نہ سمجھیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت فلاں گناہ کیا ہے، کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ آج ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے یہاں ایک صندوق ہو، اس صندوق میں کپڑے بھرے ہو، کیا تم چھوٹی سی چنگاری اس میں ڈال سکتے ہو کہ چھوٹی سی چنگاری تو اس سے کیا ہونے والا ہے، بڑا شعلہ ڈالیں گے تو آگ لگے گی؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ اس لیے نامہ اعمال میں چھوٹا گناہ بھی چنگاری کے مانند ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ساری نیکی کو جلا کر خاکستر کر دے۔ اس کی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیے اور چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھیے، آپ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف۔ تیسری نصیحت فرمایا وَإِن تَتَكَلَّمَ أَخَاكَ،
اگر تم اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہو تو گفتگو میں ایسا طرز اپناؤ کہ اسے برا نہ لگے، ترش روئی نہ ہو، مسکرا کر بات کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور چوتھی نصیحت فرمایا ارفع ازارک، اپنے ازار کو، لنگی کو، پائجامے کو، فل پینٹ کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھو۔ فرمایا آدھی پنڈلی تک رکھو، اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا نیچا کر کے ٹخنے سے اوپر تک ضرور رکھو، اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ متکبر لوگ اس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ آپ شیر کی کھال اوڑھ کر دیکھیے، آپ کے اندر درندگی آ جائے گی۔ حقیقت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مثالیں دی ہیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ لنگی پہنتے ہیں، پائجامہ پہنتے ہیں، آپ اسے ذرا نیچے زمین تک لٹا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے دل کے اندر تکبر آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو لگے گا کہ میں کچھ ہوں، لیکن آپ اسے اٹھا لیجئے اوپر، اپنے آپ دل کے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کے تجربے کی چیز بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ازار کو اٹھا کر رکھو، پنڈلی سے آدھی پنڈلی تک نہیں تو کم سے کم ٹخنے سے اوپر تک رکھو، یہ چوتھی نصیحت ہے۔ اور پانچویں نصیحت فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو گالی دے، تم کو برا بھلا کہے، تو تم اس کے جواب میں اس کو گالی نہ دو۔ اور چھٹی نصیحت فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہے اور تمہارے عیب کو کوئی بتاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم بھی اس کے عیب کو گنانے نہ لگو، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے احمق تو جواب میں ہم بھی کہتے ہیں احمق، فرمایا ایسا نہ کرو۔ ہمیں کوئی کہے کہ تم تو شرابی ہو تو ہم کہیں تم بھی تو جواڑی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا ترکی بترکی جواب نہ دو۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے، تمہیں آڑ دلاتا ہے، تو اس کے جواب میں تم بھی گالی نہ دے دو، تم بھی اس کو آڑ نہ دلا دو۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا صبر کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر فرماتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، جو لوگ کسی کے گالی پر، کسی کے تہمت لگانے پر، کسی کے آڑ دلانے پر، کسی کے تکلیف دینے پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، بے حساب اجر اللہ اسے دیتا ہے، بے انتہا اجر دیتا ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے بدلے میں گالی دے دی، بدلہ ختم، آپ کو کوئی نیکی نہیں، نہ اس کو نیکی ملی نہ آپ کو نیکی ملی، لیکن آپ نے تھوڑا سا برداشت کر لیا، اپنے خون کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا، تو کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں؟ فرماتے بے انتہا بے حساب اجر عطا فرماتے۔ تو آج کی اس جمعہ میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، 6 نصیحتیں تھیں، انہی نصیحتوں کو میں نے بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان 6 نصیحتوں کو اگر زندگی کے اندر اتار لیں تو یقین جانیے معاشرے کے اندر سکون آ جائے گا، اور معاشرے کا فتنہ فساد، آدھے سے زیادہ جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔